میں انجیر یہ وہ پھل ہے جو جنت میں بھی انشاءاللہ ملے گا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ ایک پسندیدہ اور مرغوب غذا ہے۔ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو بچپن میں مجھے، لڑکپن میں، ابتدائی جوانی میں مجھے قبض بہت زیادہ تھی۔ ایک قبض ہوتی ہے عام 1-2 دن کی، 3 دن کی، 3 دن کی بھی زیادہ، مجھے 8 دن کی ہوتی تھی۔ 3 دن کی بھی بہت زیادہ کہلاتی ہے، مجھے 8 دن کی ہوتی تھی۔ علاج کون سا علاج ہے جو نہیں کیا، جو پاکستان کے حالات میں رہتے ہوئے ممکن تھا وہ سارا کیا۔ ایلوپیتھک بھی کیا، آکوپنکچر بھی کیا، حکمت بھی کیا، ہومیوپیتھک بھی کیا، اور اس کے لیے ایک مائنر آپریشن بھی کروایا، کچھ اور گھریلو ٹوٹکے، بڑے جتن کیے۔ کئی سالوں کی یہ کارگزاری ہے، بڑے جتن کیے۔ وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا، پھر ختم ہو جاتا، پھر علاج، پھر تھوڑا بہت فائدہ، پھر تکلیف شروع۔ بہت راتیں تڑپا بھی اور تکلیفیں بھی ہوئیں، درد کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ پھر وہ باقاعدہ اس میں بدل گیا۔ قبض جو ہے بواسیر میں فلش پہ بیٹھتا تو وہ لال ہو جاتا، پورا خوفناک منظر ہوتا، اور مجھے ایک کوشن ساتھ رکھنا پڑ گیا۔ کہیں بیان کے لیے جاتا تو ممبر پہ پہلے کوشن رکھتا، اس پہ بیٹھتا، کرسی پہ کوشن رکھتا، بیٹھتا، گاڑی میں بیٹھتا تو پہلے کوشن۔ تو بڑی تکلیفیں اور ایک بہت لمبا تکلیف کا وقت گزرا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دن پڑھا کہ قبض کے لیے انجیر بہترین ہے، انجیر قبض کے لیے بڑی نعمت ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ بس وہ دن اور آج کا دن، قبض کسے کہتے ہیں، بواسیر کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ بڑی آسانی ہو گئی، میں نے روزانہ 2-3 کبھی 4 کبھی 1 مختلف تعداد میں انجیر روز کھانی شروع کر، بلا ناغہ کھائی۔ اتنا فائدہ ہوا کہ قبض یا بواسیر کے نام کی کوئی چیز اب میرے اندر نہیں ہے، الحمدللہ۔ عادت بن گئی، روز غذا کا حصہ بنا لیا، ٹھیک ہو گیا سارا نظام، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں، بہترین چیز۔ ہاں، درمیان میں ایک ایسا دور گزرا کہ ایک رمضان کا مہینہ آیا تو مجھے جب میں گیا ٹوائلٹ تو پھر خون آیا۔ ایک دم حیران کہ بھی میں انجیر استعمال کروں تو اب کیوں آ گیا؟ ایک دم خیال آیا وہیں واش روم کے اندر ہی، پھر خیال آیا کہ اوہو 2 مہینے سے ناغہ چل رہی ہے۔ تو پھر واپس آنے کے بعد میں نے کہ پھر دوبارہ سے اس ناغہ کو ختم کیا، شروع کیا، چند دنوں میں پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ انجیر کے استعمال سے میرا یہ مسئلہ ٹوٹلی حل ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ اس کے بعد بہت لوگوں کو بتایا، تو میں نے کہا چلیں اس کا ایک میں کلپ ریکارڈ کروا دوں تو سب کو فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ہمارے کئی جاننے والوں نے استعمال کیا اور سب کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے، سب فائدے میں ہیں۔ کچھ نے کہا جی بچے ہمارے کیسے کھائیں؟ تو پھر عورتیں چونکہ گھریلو سیاست بھی جانتی ہیں تو یہ کچن کی سیاست بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے جناب کسی نے کھانے میں مکس کر کے، کسی نے دودھ میں گرائنڈ کر کے، کسی نے بلینڈ کر کے، کسی نے کچھ انجیر بچوں کو کھلا دی، تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ تو انجیر کے استعمال سے بواسیر اور قبض کا مسئلہ حل میرا ہوا الحمدللہ، اور بہت لوگوں کو بتایا، اللہ نے ان کو بھی مہربانی کی فائدہ ہوا۔ اچھا جی، انجیر کب کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، کس طریقے سے کھانی ہے، اس بارے میں پہلے بتا دوں آپ کو، میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم۔ ایک بات پڑھی، عمل کیا، فائدہ ہوا، ساتھیوں نے کیا، فائدہ ہوا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کتنی کھانی ہے؟ بھائی بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے کھا لیں، کھانے سے پہلے کھائیں، بعد میں کھائیں، دن میں کھائیں، رات میں کھائیں، بھگو کے کھائیں۔ گرم ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھگو کے کھا لیں، بھگو کے کھا لیں، جیسے کھانی ہے۔ میں نے تو سمپل یہ کیا کہ بس روزانہ 2-3 انجیر، 3 انجیر، 1 انجیر روز کھائی، بس یہ معاملہ تھا۔ اب تعداد، وقت اور طریقہ کار، یہ آپ کو جو سہولت ہو، جو اچھا لگے تو اس طرح سے کر لیجیے۔